حضرت کے بیان کے بعد میں پہنچتا ہوں حضرت مولانا انعام احمد صاحب دامت برکات میں عالی کے حضور. بصد احترام گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائیں. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا طریقہ ہے کہ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. کسی بھی طریقے کی مثال پوری دنیا میں موجود نہیں. مثال کے طور پر حکم دیا گیا کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو سلام کیا. اسلام کا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم. اللہ آپ کو، آپ کے ملنے والوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر بیماری، ہر بلا، ہر مصیبت، جہنم، سب چیزوں سے سلامت. کتنا چھوٹا سا لفظ، اور ہماری اس دنیا سے لے کے اس دنیا تک کی ساری دعائیں خالی ہمارے لیے نہیں، ہمارے پورے خاندان کے لیے عطا کی جائیں. دوسری مذہبوں نے اپنے اپنے سلام بنائے، آج تک کوئی سلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کسی نے کہہ دیا گڈ مارننگ، آپ کی صبح اچھی ہو، یہ سلام ہو گیا. دوپہر کیسی ہو، شام کیسی ہو، کوئی گارنٹی نہیں، جیو یا مرو. جب دوپہر ہوگی پھر تم لیں گے کوئی الگ سے دعا تم کو دی جائے. اور سارے، یہ میں نے مثال دے دی، ہر مذہب کا سلام دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو یہ چیز نہیں. اسی طریقے سے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، اس کے اندر بتلایا گیا کہ جب آپ کا بچہ 7 دن کا ہو جائے تو آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں. 7 دن کے بچے پر کون کھانا کھلاتا ہے؟ کس مذہب میں؟ اسلام کہتا ہے لڑکا ہے تو 1 بکرا اور بکری نہیں بلکہ 2 بکرا یا 2 بکری، یا 1 بکرا 1 بکری کر کے 2 ذبح کر. اور لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری 1 ذبح کر. اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ کے محلے میں، شہر میں بالکل غریب طبقہ جو رکشہ چلاتا ہے، جو پھیری کرتا ہے، جو سڑک کے کنارے بیٹھ کر کچھ بیچ لیتا ہے، جس کو بکری کا گوشت دیکھنا پورے سال نصیب نہیں ہوتا، آپ لے جا کر ان لوگوں کو 250-250 گرام گوشت دیا. آپ اندازہ لگائیے کہ اس شخص کے ہاتھ میں جب یہ گوشت آئے گا، پوچھے گا کہاں سے آیا یہ، کیسا ہے یہ؟ آپ بتائیں گے کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، 7 دن کا ہو گیا ہے. سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جب یہ 7 دن کا ہو جائے، اس بچے سے کہو سب کی دعوت کرے، کھانا کھلائے. اس بچے کی طرف سے یہ آپ کے لیے دعوت، آپ کے گھر کے لیے دعوت. ابھی 7 دن کا بچہ ہے، دعوت کر رہا ہے. ابھی تو وہ کھانا بھی نہیں جانتا، ابھی تو گوشت کی شکل بھی نہیں پہچانتا، ابھی تو ذائقہ بھی نہیں جانتا، ابھی تو گوشت کے بارے میں اسے کوئی علم ہی نہیں ہے. فرمایا ہاں یقیناً اس کو علم نہیں ہے، کھا تو نہیں سکتا ہے لیکن کھلا تو سکتا ہے. یہ 7ویں دن اس بچے کو سبق پڑھا دو کہ خود بھوکا رہنا ہے اور دوسروں کو کھلانا. کیا شاندار سبق ہے! کسی مذہب میں یہ سبق کہ 7 سال کے بچے کو یہ سبق پڑھاؤ
تاکہ ساری زندگی یہ خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلائے۔ اس کا نام ہے عقیقہ۔ کیا شاندار عمل ہے! لیکن ہم نے بچے کو سبق پڑھانا تھا کہ خود بھوکا رہنا ہے، دوسرے کو کھلانا ہے۔ یہ سبق پڑھانے کے بجائے ہم نے یہ سبق پڑھا دیا کہ ہم عقیقہ 7ویں دن نہیں، ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ خاندان کب جمع ہو سکتا ہے، فون کر کر تم کب آ سکتے ہو، تمہاری چھٹی کب ہے۔ اب وہ چاہے وقت 5 سال کے بعد نکلے چاہے 10 سال کے بعد نکلے، یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ شادی بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں ان کا عقیقہ بھی ہو رہا ہے۔ اس نوبت پر پہنچ گئے ہیں۔ اس بچے نے کھلانا نہیں سیکھا۔ دوسرے نمبر پر اگر لوگ 5 سال 4 سال پر جمع بھی ہو گئے تو کیا ہوا؟ شام کو حساب جوڑتے ہوئے دیکھا ہے کتنے کے بکرے آئے تھے کہ صاحب 24,000 کے 2 آ گئے۔ ذرا لفافے گنو کتنے آئے، ذرا گفٹ دیکھو کتنے آئے۔ وہ جوڑے گئے تو پتا چلا کہ 24 نہیں، یہ تو 44 ہو گئے۔ تو کہتے ہیں الحمدللہ، یہ جو بچہ جس کو تیار کرنا تھا ایمان والوں کو، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا ہے، ہم ان کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ جتنا خرچ کرنا ہے اس کا دوگنا وصول کرنا ہے۔ یہ بچے بڑے ہو کے وہی کر رہے ہیں۔ سبق یہی پڑھایا ہم نے، سکھایا ہم نے یہی، پلایا ہم نے یہی، لہٰذا آج کی قوم کھانا کھلانے کو تیار ہے، کیونکہ وہ سبق اس کو بچپن میں پڑھائی۔ اگر ایک مہمان کو بھی کھانا کھلا رہا ہے کوئی تو اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے مرغا کاٹ کے اس کو کھلایا ہے، جب میں اس کے یہاں جاؤں تو کم سے کم یہ بکرا تو کھلائے۔ اگر اس نے سبزی کھلا دی تو کہتا اچھا اب آ جانا، ہمارے یہاں آتے ہو ہم مرغا کرا تو ہمیں سبزی کھلا کے ٹرکا رہے۔ جتنے کھانے ہو رہے ہیں یہ سب وصول کرنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ یہ سارے کھانے اس لیے کہ بچپن میں سبق ہی وہی پڑھا دیا ہم نے بچے کو، اب وہ سبق پڑھ کر وہی کام کر رہا ہے۔ وہ کھانا کھلانے کے جذبے ختم ہو۔ کسی سے کہو بارات میں اتنے لوگ کیوں لے جا رہے ہو، یہ 100-150 کیوں جا رہے ہیں؟ کہ جس کا کھایا ہے اس کو کھلانا بھی تو ہے۔ وہ 2 روٹی اگر کوئی کھلا رہا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، یہ 2 روٹی واپس کم ملے گی۔ یہ سبق ہم نے وہی پڑھایا۔ اسلام نے کہا تھا ان غریبوں کو جا کے کھلا دینا، ان لوگوں کو جا کر دے دینا جن سے ملنے کی کوئی امید نہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھلانا، ملنے کی کوئی امید نہیں، واپسی کی کوئی امید نہیں، ان سے شکریہ کہنے کی بھی امید مت کرنا۔ اس طرح کھلانا تاکہ یہ تمہارا بچہ بڑا ہو کر کے سخی بن جائے، کھلانے والا۔ وہ ہم نے جڑ کاٹ ختم۔ عقیقہ کر دیتے، 2 بکرے کاٹ کے غریبوں کو رشتہ داروں کو گوشت دیاتے۔ اب کبھی بھی اکٹھا کرنا چاہتے تو کسی دعوت کے نام پہ سب کو اکٹھا کر لیتے، لفافے لے لیتے، لیکن کم سے کم ایک سبق تو اس کو سکھاتے کہ جب کھایا جائے گا کسی کو کھلایا جائے گا تو کھایا نہیں جائے گا، خود بھوکا رہا جائے گا، دوسروں کو کھلائے گا۔ یہ سبق تو پڑھا دیتے جو پیارے حبیب نے سکھایا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ دیکھو آپ دیکھیں تو فرمایا شادی کے موقع پر لڑکے والے جب بھی آئے پیارے حبیب کے پاس، میری شادی ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ہو گئی، کھانا کھلایا؟ یہ کھانا تو نہیں کھلایا، جاؤ کھانا کھلایا۔ کوئی شخص آیا میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، کھانا کھلایا؟ یہ کھانا تو نہیں کھلایا، جاؤ کھانا کھلاؤ۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری کا بچہ بھی نہیں ہے، ارے 5 لوگوں کو کھلا دو، لیکن کھلاؤ جا کر کے۔ کھلانے والا جنت والا ہوا کرتا ہے، یہ جنتیوں کی پہچان۔ پلی پلائی لڑکی مل گئی جس پر تم نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، علاج پر خرچ نہیں کیا، کپڑے پہ خرچ نہیں کیا، پالنے پہ خرچ نہیں کیا، کھلانے پہ خرچ نہیں کیا، پہننے پہ خرچ نہیں کیا۔ 18 سال 20 سال 22 سال کی پلی پلائی لڑکی تم کو مل گئی اور تمہیں خوشی نہ ہوئی؟ کھانا نہیں کھلا رہے لوگ، کھانا پتہ چل جائے کہ ہر خوشی پر ہم کو کھانا کھلانا۔
سبق یاد ہو جائے، جاؤ کھانا کھلاؤ۔ لیکن 3 لاکھ حدیثیں ایک ایک امام کو یاد ہیں، ایک بھی حدیث کو یہ نہیں بیان کر رہا ہے کہ کسی لڑکی والے نے آ کے کہا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لڑکی کی شادی ہو گئی اور حضور نے فرمایا ہو کھانا کھلاؤ۔ ایک بھی واقعہ پوری حدیثوں کے ذخیرے میں نہیں، کیونکہ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ ایسا سبق پڑھانے آئے ہیں جو کسی کے یہاں نہیں ہے، ایسی دولت سکھانے آئے ہیں جو کسی کے یہاں وہ دولت ملتی ہے۔ لڑکی کے یہاں دعوت کیوں نہیں ہے صاحب؟ ہے تو خوشی اس کے یہاں بھی لڑکی کی شادی ہو رہی، کیوں نہیں؟ فرمایا ذرا اس رحمت والے نبی نے جہاں تک پہنچایا ہے وہاں تک تو پہنچو، تب پتہ چلے کہاں پہنچایا ہے۔ یہاں تک پہنچایا ہے کہ جس گھر سے لڑکی رخصت ہو رہی ہوتی ہے باپ کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا، کھیل تماشا نہیں ہوتا ہے لڑکی کی شادی کر دینا۔ جس لڑکی نے پوری زندگی اپنی 18 20 22 25 سال باپ کے سر میں تیل ڈالا، ماں کے سر میں تیل ڈالا، کھانا پکا پکا کے کھلایا، گھر کی صفائی کی، کپڑے دھلے، پریس کر کر کے آپ کو پہنائے، اچانک وہ آپ کے گھر سے آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اس باپ سے پوچھو اس پہ کیا بیت، اس ماں سے پوچھو کتنی مائیں بے ہوش ہو جاتی، ان بھائی بہنوں سے پوچھو جو منہ چھپا چھپا کر رو رہے ہوتے ہیں، اپنے آنسو نہ کوئی دیکھ لے اور دل ان کا پگھل رہا ہوتا ہے۔ سارے جہان کے سرتاج ارشاد فرماتے ہیں جہاں سب غمزدہ ہوں، جن کے دل دکھ رہے ہوں، ان کے یہاں کھانا نہیں کھایا جاتا ہے۔ یہ رحمت والے نبی ہیں، وہ بتائیں گے دنیا کیا جانے کیا ہوتا ہے، دنیا نہیں جانتی اس درد۔ ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ مولوی صاحب کھانا کھا لیجئے، میں نے بھائی کیسا کھانا ہے کہ لڑکی کی شادی ہے آج؟ میں نے اس ابا سے پوچھا تم نے کھانا کھا لیا؟ تو باپ کہنے لگا مولوی صاحب میرے حلق سے لقمہ کہاں اترے، آج میرے حلق سے لقمہ کہاں اترے۔ میں نے کہا انصاف سے بتاؤ تم کیا مجھے کیا تم کوئی ظالم سمجھ رہے ہو؟ میں کوئی جابر آدمی ہوں؟ تم جس کے حلق سے لقمہ نہ اتر رہا ہو میرے حلق سے اتر جائے؟ میں تو سوچ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تیری بیٹی جدا ہو رہی ہے تیرے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، میں اس تصور میں ہی کھویا جا رہا ہوں، کھانا کہاں سے کھاؤں؟ تو اس نے ایک آہ بھری، کہا مولوی صاحب 1000 لوگ کھانا کھا کے چلے گئے، جو بھی آیا یہی کہتا ہوا آیا دیر ہو رہی ہے، دکان جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جلدی کھلاؤ جلدی لاؤ۔ آپ پہلے ہو جنہوں نے یہ پوچھا ہے کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، میرے کھانے کے بارے میں 1000 میں سے کسی نے نہیں پوچھا۔ میں نے کہا تمہارے کھانے کے بارے میں سارے جہان کے سرتاج نے پوچھا ہے، سارے جہان کے امام نے پوچھا ہے، اور سارے جہان کے سبق سکھانے والے اس سرتاج نے پوچھا ہے کہ یہ لڑکی کھانا باپ نہیں کھلا سکتا ہے، اس کا دل ہی سمجھ جائے یہ بہت بڑی بات، آج یہ اپنے کو سنبھال لے بہت بڑی بات۔ لیکن امت اس سبق کو بھول گئی، ہم کو تو کھانا چاہیے۔ وہ بھی بیچارہ اسی لیے سب کو پوچھ رہا ہے کہ جتنے کھا کے گئے ہیں کم سے کم واپس تو کر جائیں ہمارا کھایا ہوا، اس لیے سب کی دعوتیں کر رہا ہے۔ جو لے کے گئے ہیں لفافہ واپس تو کر جائیں میرا لفافہ، اس لیے وہ سب کو پوچھ رہا ہے، ورنہ درد تو اتنا ہے کہ اس کے حلق سے لقمہ نہیں ہوتا۔ یہ ہیں سارے جہاں کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری ایک تو بچپنے کا کھانا ہو گیا، ایک جوانی کا ہو گیا، ایک آخری کھانا، اور دیکھو سارے جہان کے سرتاج نے کیا فرمایا اگر کسی کے یہاں موت ہو جائے، اے لوگوں، محلے والوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں، اس کو جا کے کھانا کھلاؤ، اس لیے کہ جس کے یہاں موت ہو گئی ہے عورتوں کی ہمت نہ ہوگی کہ توا چڑھا دیں، مردوں کی ہمت نہ ہوگی کہ لا کے آج گوشت خرید لائیں، جو گھر چھوڑ کے چلا گیا آج کہاں سے گوشت ہاتھ میں لے کر کے آئیں، یہاں تو لوگ غم میں ڈوبے ہوئے۔
فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھوکے سو جائیں، محلے والوں تم سے پوچھا جائے گا، پڑوسیوں تم سے پوچھا جائے گا، خاندان والوں تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ بھوکا سویا تو کیسے سویا؟ تم لا کے اس کو سمجھا بوجھا کے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلا سکتے؟ ایک گلاس جوس لا کے نہیں پلا سکتے تھے کہ اس کو دل کو تسلی ہو جائے؟ کہاں گئے وہ پوچھنے والے؟ حکم دیا گیا تھا کھانا کھلاؤ، لا کر کے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ، لیکن افسوس یہ بھی الٹ دیا گیا، سارا رحم رخصت ہو گیا، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں جنازے میں اس لیے قبرستان تک گیا کہ اس کو تسلی ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ وہ مٹی قبر برابر کر رہا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کے کوہنی مار کے کچھ کان میں کہا تو یہ باپ کھڑا ہو، اور کھڑا ہونے کے بعد قبرستان میں کہنے لگا دیسی پردیسی سب لوگ کھانا کھا کے جائیں۔ میں نے اس سے پوچھا قبرستان کے اندر دعوت ہوتی ہے؟ یہ قبرستان ہے، کون سا منظر ہے، یہ ہزاروں پڑے ہیں، یہاں کھانا کھلایا جائے؟ اور پھر اس قبر پہ دعوت ہوتی ہے جو تیرا سگا بڑا جوان بیٹا جس کی مٹی تو برابر کر رہا ہے، کہ اس پر کھڑے ہو کر دعوت کی جائے؟ تو کہنے لگا مولوی صاحب میں تو غم میں بھول گیا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں تھا، میں تو قبر کی مٹی برابر کر رہا تھا، یہ فلاں رشتہ دار نے مجھے آ کے یاد دلایا کھڑے ہو کے کھانا کا اعلان کر دے، نہیں تو یہ سب ناراض ہو جائیں۔ ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں نے کھڑے ہو کر کے کھانے کا اعلان کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ قبرستان ہے، مجھے ہوش نہیں کہ یہ قبر میرے جوان بیٹے کی ہے، میں تو ان کی ناراضگی دیکھ رہا ہوں کہ کہیں یہ ناراض ہو کے نہ چلے۔ کہاں چلے؟ پیارے حبیب کہہ رہے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ، ہم کہہ رہے ہیں قبر پر کھڑے ہو کر ہمیں کھانا کھلا دے، نہیں تو ہم تجھ سے ناراض ہو جائیں۔ کہاں چلے گئے؟ کس رخ پر جا رہے؟ جس نبی نے کھانا کھلانا یتیموں کو، اسیروں کو، غریبوں کو سکھایا تھا، وہ اگر میت میں بھی آیا ہے تو بغیر کھانا کھائے جا نہیں سکتا ہے، کہتا پہلے کھانا کھلاؤ تب جاؤں گا، اور نہ کھلایا تو 50 طرف کو سو۔ تو میں نے اس سے کہا اچھا یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے؟ کہ ہاں مولوی صاحب ابھی تو کھانا کھلاؤں گا جا کر کے، آپ چل کے دیکھ لیجئے گا، لوگ مجھ سے بوٹی مانگ رہے ہوں گے، لوگ مجھ سے چاول مانگ رہے ہوں گے، اور مجھے ہی اپنے ہاتھ سے نکال کے دینا۔ اور خالی یہی کھانا نہیں، چلتے وقت ہاتھ دھوتے وقت یہ بھی پوچھیں گے کہ اب تیسرے دن کب آنا، تاریخ بتا دو، اور 10ویں دن کی بھی بتا دو، اور 40ویں دن کی بھی بتا دو، یہ ابھی کئی کھانے ہم سے مانگیں گے۔ میں نے کہا اگر تم نہ کھلاؤ تو کہ مولوی صاحب پھر ایسی گالی دیں گے جو برداشت سے باہر۔ کیا گالی دیں گے؟ کہ یہ کہیں گے مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اگر 2 روٹی ہم نے نہ کھلائی تو اس الفاظ سے ہم کو نوازا جائے گا، ہم کو مردود بتائے گا۔ اللہ نے شیطان کو مردود کہا ہے، ایک ایمان والا مردود کہاں سے ہوگا؟ شیطان ہے مردود، اس کے علاوہ کوئی مردود نہیں ہے۔ یہاں پر 2 روٹی نہ ملنے پر آدمی مردود کہہ دیتا ہے ایمان والے کو۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ بس ہمیں غور کرنے کی ضرورت، جلسے اسی لیے ہوتے ہیں کچھ باتیں سامنے آ جائیں کہ ہم اپنی زندگی پہ غور کر لیں۔ ہم بھٹک تو نہیں رہے ہیں، ہم کہیں دوسرے راستے پہ تو نہیں جا رہے ہیں، پیارے حبیب کو کہیں چھوڑ تو نہیں رہے۔ اس لیے ایمان والو، کسی انتقال میں جاؤ، گھر سے کھانا کھا کے چلے جاؤ، ہوٹل پہ کھا لو، ڈھابے پہ کھا لو، اس مرے گھر سے یہ نہ کہو کہ ہم کو کھانا دو تب ہم جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کو دودھ کون لا کر کے دے گا، جس کے یہاں موت ہو گئی ہے وہ ڈولچی لے کے دودھ لینے جا رہا ہے کہ ہمارے مرے میں وہ عورت آئی ہے، اس کے بچے کو دودھ بھی ہمیں ہی پلانا۔ کیا یہ مجمع ارادہ کرتا ہے کہ ہم کسی کے انتقال میں جائیں گے تو کھانا نہیں کھائیں گے بلکہ کھلانے کی کوشش کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ جلسہ کامیاب ہے، اور سارے لوگ یہاں پر پیارے حبیب کی ایک ایک اداؤں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اس محبت میں اور اضافہ فرمائے، اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ یا کریم تیرے حبیب نے کہا تھا بھوکوں کو کھانا کھلانا، جا جا کے غمخاروں کو گانا کھلانا، غم والوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کے واپس آنا۔ الہ العالمین سب کچھ ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہا ہے، نہ جانے کس کے طریقے ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، دل نہیں بلکہ دل پتھر کے سل بن رہے ہیں۔ یا کریم ہم سب کو تیرے حبیب کے راستے پر واپس آ جانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو تیرے حبیب کے ایک ایک اداؤں سے محبت نصیب فرما، ایک ایک سنت پر من مٹنا نصیب فرما، ایک ایک عشق پر جان، ایک ایک سنت پر عشق کرنا نصیب فرما، ایک ایک سنت پر جان دے دینا عطا فرما۔ الہ العالمین یہ مجمع کو قبول فرما، کہ ایسا مخلص مجمع جس نے تیرے حبیب کے ایک غمخاری کو سنا تو ہاتھ اٹھا کر کے اعلان کر دیا یہ سب مخلص لوگ ہیں۔ الہ العالمین کے طفیل میں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے طفیل میں پوری امت کی اصلاح فرما، ہم سب کی اصلاح فرما۔ جتنی غلط چیزیں ہمارے گھروں میں رائج ہو گئی ہیں ان کو نکال کے باہر فرما، تیرے حبیب کی ایک ایک ادائیں ہمارے گھروں میں داخل فرما۔ یا کریم جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں جو لاکھوں روپے کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، الہ العالمین ہر جوان کو بھیک مانگنے سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر گھر میں جوان بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کا غیب سے انتظام فرما، سنت کے مطابق شادیوں کی ان کی شکلیں نظر عطا فرما۔ الہ العالمین اس مجمع کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، ان محنتوں کو قبول فرما، جمع کرنے والوں کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین سب کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما۔ اس مدرسے کو بھی دین دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، جہاں جو بچیاں پڑھیں بچے پڑھیں ان سب کو دین پھیلانے والا، پورے عالم میں دین کی روشنی کو پھیلانے والا بنا دے۔ الہ العالمین پورے عالم سے ظلم کے اندھیرے کو ختم فرما دے، انصاف کو عام فرما دے، ظالمین کو ہدایت نصیب فرما دے، مظلومین کی نصرت و مدد فرما دے، مظلومین کی نصرت و مدد فرما دے، مظلومین کی نصرت و مدد فرما دے۔ جو دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا جو ہم سے امید رکھتے ہیں کہنا چاہتے ہیں مگر ان کو موقع نہیں ملا ہے، آپ سب کے دلوں کے مرادوں کے جاننے والے ہیں، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، سب کی جائز پریشانیوں کو دور فرما، جائز مرادوں سے سب کی جھولیاں بھرما۔ الہ العالمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنی اچھی اچھی چیزیں مانگی ہیں سب عطا فرما دے، اور جتنی بری بری چیزوں سے پناہیں مانگی ہیں ان سے پناہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین بے حیائی عام ہو رہی ہے، لوگ ننگے ہونے کو پسند کر رہے ہیں، عورتیں گھروں سے باہر بے پردہ نکل رہی ہیں۔ الہ العالمین حیا اور شرم کے زیور کو ہمیں واپس فرما دے، بے حیائی بے شرمی کو ہمارے گھروں سے رخصت فرما دے۔ الہ العالمین اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کلمے والی قرآن پاک کی تلاوت والی موت نصیب فرما۔ میدان حشر میں لوگ جہنم میں پل سراز سے کٹ کٹ کر کے جب گر رہے ہوں اس وقت الہ العالمین سہارا عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سب کا بیڑا پار فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔